رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کا بڑا مقام و مرتبہ ہے، یہ بات آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کا بھی بڑا مقام و مرتبہ ہے، اور رسول اللہ کے اہل بیت کے حوالے سے ان کے بیویوں کا اس میں شامل ہونا، اس حوالے سے بھی آپ کے سامنے گزارشات کو رکھ چکا ہوں۔ آج جس موضوع کو رکھنا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو نواسوں کی قدر و منزلت، سیرت اور شان اور عظمت کو بیان کرنا مطلوب و مقصود ہے، کہ جس کے بارے میں یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ اہل سنت ان کے مناقب، ان کی شان، ان کے فضائل کو بیان نہیں کرتے۔ یہ سراسر جھوٹا دعویٰ ہے اور سراسر جھوٹ کے اوپر مبنی ایک مغالطہ ہے۔ اسی مسجد کے ممبر کے اوپر آپ کو یاد ہوگا چند سال قبل سیرت سیدنا علی کے حوالے سے تقریباً 1 سال تک ہم خطبہ جمعہ کو پڑھاتے رہے، 1 سال۔ یہ سیدنا حسن اور حسین کن کے بیٹے ہیں؟ اسی علی کے بیٹے ہیں، وہ علی کہ جو بچپن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح محبت کیا کرتے تھے کہ سیرت نگاروں نے، مفسرین نے، اور قربان جائیں آج آپ نے یہ جو باتیں سیکھنی اور سمجھنی ہیں، ان سب کے راوی کون ہیں؟ صحابہ۔ یہ جو شان اہل بیت کی جتنی احادیث ہیں، ان کی روایت کہاں سے آئی ہے؟ صحابہ سے آئی ہے۔ اور سیرت نگاروں نے حضرت علی کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کا جو نقشہ کھینچا ہے وہ بھی عجیب ہے۔ کہا علی بچپن سے رسول اللہ سے اس طرح محبت کیا کرتے تھے کہ جیسے اونٹنی کا نو مولود بچہ ہو، اور اونٹنی کو اگر دور لے جایا جائے تو وہ بچہ کیسے تڑپتا ہے۔ یہ ریگستان اور صحرا والے جانتے ہیں، اور اگر آپ کو اور باقی جانوروں کی کیفیات فرق ہوتی ہیں، لیکن اونٹنی کا بچہ جس طرح اپنی ماں کی جدائی کے اوپر اچھلتا کودتا غم کا اظہار کرتا ہے، باقی کسی جانور میں یہ منظر دیکھنے کو نہیں آتا۔ تو سیرت نگاروں نے لکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر چند لمحے بھی بچپن میں علی کی آنکھ سے اوجھل ہو جاتے تو علی کی کیفیت اس اونٹنی کے بچے کے جیسے ہو جاتی۔ یہ ایک باپ اور بیٹے کی محبت ہے۔ اور رسول اللہ کی محبت کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آنے والے کو جنت کی بشارت دیجئے۔ آنے والے آئے، حضرت ابو بکر ہیں، رسول اللہ نے جنت کی بشارت دی۔ پھر کہا اب بھی جو آئے اس کو جنت کی بشارت دینا۔ آئے، قسمت اور تقدیر کی بات ہے، کون آئے؟ عمر آئے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اس بیٹے سے کتنی محبت اور پیار ہے، رسول اللہ کہتے ہیں اب بھی جو آئے اس کو جنت کی بشارت دینا۔ اور اللہ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھا لیا، اے اللہ اب تو علی کو بھیج دے، اب تو علی کو بھیج دے، تاکہ علی بھی جنت کی بشارت کو پانے والوں میں سے ہو جائیں۔ اور علی نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو وفا کا، محبت کا، انسیت کا مظاہرہ کیا، یہ ایک طویل باب ہے۔ ایک واقعہ بیان کر کے اپنے موضوع کی طرف آئیں گے۔ حضرت علی کہتے ہیں ایک دن ایسا بھی میری زندگی میں آیا کہ میں نے رسول اللہ کو کہا میرے کندھے پہ چڑھ جائیے۔ وہ رسول جو حضرت ابو بکر کے کندھوں پہ چڑھتے ہوئے کبھی غار ثور پہ، کبھی چوٹیوں پہ پہنچ جاتے ہیں۔ علی کہتے ہیں کہ خانہ کعبہ کے اندر جب بتوں کو توڑنے کی باری آئی تو میں نیچے بیٹھ گیا اور میں نے رسول اللہ کو کہا مجھ پہ چڑھ جائیے۔ رسول اللہ نے اپنے قدم مبارک کو میرے کندھے پہ رکھا اور میں نے علی جیسے طاقتور نے اٹھانے کی کوشش کی۔ کہا بار نبوت تھا یا کیا تھا، اس دن میں رسول اللہ کو اپنے کندھوں پہ نہ اٹھا سکا، اور میرے مقدر کا، میری قسمت کا کیا کہنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے نہ اٹھانے کو دیکھتے ہوئے محسوس کرتے ہیں اور خود زمین پہ بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں علی آپ تو نہ اٹھا پائے، اب میں بیٹھتا ہوں، آپ میرے کندھے پہ چڑھ جائیے۔ سبحان اللہ، علی کو یہ مقام اور فضیلت اور مرتبہ ملا کہ آپ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پہ چڑھے
اور بات یہاں تک ہوتی، بات مکمل ہے عظمت کے لیے، لیکن علی کہتے ہیں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، اور اللہ کی قسم ارادہ تو یہ تھا کہ خانہ کعبہ کے اندر جو بت پڑے ہیں ان کو توڑ ڈالا جائے، لیکن رسول اللہ نے جب مجھے کندھوں پہ لے کر کھڑے ہونے کی کوشش کی اور پوری طرح کھڑے ہو گئے، تو میں نے محسوس کیا میں اتنا بلند ہو چکا ہوں کہ آسمان سے اگر کوئی تارا بھی توڑنا چاہوں تو توڑ کے لا سکتا ہوں۔ یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں کہ جن کے گھر میں، اور یہ بھی ایک طویل باب ہے، آپ کے سامنے پہلے رکھا تھا سیرت علی میں، حضرت علی کی لونڈی بار بار کہہ رہی ہے فاطمہ کو رشتے کے پیغام آنا شروع ہو چکے ہیں رضی اللہ عنہا، آپ بھی بھیجیے۔ ایک طویل باب ہے، خیر رشتہ ہو گیا، اس کے اندر بھی حضرت عثمان کا اثار شامل ہے۔ حق مہر کے اندر رشتہ طے پانے کے بعد اللہ رب العزت نے پہلا بیٹا عطا کیا، بیٹے کو گود میں اٹھایا ہوا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے کے آ گئے، کہا ہاں علی مبارک ہو، جو ایک باپ اور بیٹا آپس میں گفتگو کرتے ہیں، کیا نام رکھا ہے؟ حرب، جنگ، جنگجو۔ جس طرح میں نے آپ کے لیے، اسلام کے لیے جنگیں لڑی ہیں، بدر کے مارکے طے کیے ہیں، میں چاہتا ہوں میرا بیٹا بھی حرب ہو، بڑا ہو کے اسلام کے لیے جنگیں لڑے، قربان ہو جائے۔ حرب کا معنی ہوتا ہے جنگ۔ عربوں میں ایسے نام رکھنے کا رواج عام تھا جو جرت و بہادری کا استعارہ ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بل حسن، اس کا نام حرب نہیں ہوگا علی، اس کا نام میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھوں گا اور اس کا نام حسن ہوگا۔ 1 سال تقریباً گزرتا، 11 ماہ، اللہ نے دوسرا بیٹا دیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے کے آتے ہیں، علی اب کیا نام رکھا ہے؟ کہا حرب، اب بھی حرب ہی رکھا ہے۔ میں چاہتا ہوں جس طرح میں نے بدر کے اندر کفار کو شکستیں دی ہیں، اس طرح یہ میرا بیٹا بھی جنگجو بنے۔ کہا بل حسین، یہ حسین ہوگا۔ پھر بیٹا ہوا، پھر علی نے نام حرب رکھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، کہا بل محسن، یہ محسن ہوگا۔ اور محدثین نے بعد نے اس کی تفسیر بھی لکھی ہے کہ اللہ رب العزت نے ان ناموں کو چھپایا ہوا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسوں کا رکھ دیا، اور اس کے بعد امت میں عام ہو گئے۔ بعض روایات کے الفاظ تو یہاں تک ملتے ہیں، رسول اللہ نے حضرت علی کو یہ تک کہا جس طرح موسیٰ نے ہارون کی اولاد کے نام رکھے تھے نا، شبر، شبیر اور مشبر، اسی طرح میں تیرے بیٹوں کے نام رکھ رہا ہوں۔ ہاں لیکن جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے ساتھ یہ بات کی ہے نا، آپ کی میری نسبت ایسے ہے جیسے موسیٰ اور ہارون کی ہے، ساتھ میں یہ تنبیہ ضرور کی ہے، لیکن علی ایک بات یاد رکھنا، میرے بعد نبی کوئی نہیں، میرے بعد نبی کوئی نہیں، نسبت ہے، یہ نہ سمجھ لینا کہ نبوت کا سلسلہ جاری و ساری ہے، نبی کوئی نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف نام رکھے بلکہ گڑتی بھی اپنی ہے۔ رسول اللہ کے لعاب جس بچے کے پہلے دن اس کے منہ میں چلا جائے اس کی قسمت اور خوش نصیبی کا کیا کہنا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان بچوں سے پھر جیسے پیار کرتے ہیں وہ عجیب مناظر ہیں۔ کس نے نوٹ کیے؟ دشمنان صحابہ غور کریں کہ یہ سیدنا حسن کے واقعات پیدائش کے، سیدنا حسین کے واقعات پیدائش کے، اور ان کے بڑے ہونے کے، اور ان کے کھیلنے کے، اور ان کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لاڈو پیار کے کس نے رقم کی ہیں؟ کس نے بتائے ہیں؟ صحابہ ہی نے تو بتائے ہیں۔ یہ تو دشمن ہیں آپ کے نزدیک، معاذ اللہ، عقل پہ پردہ۔ ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں، اور 3 احادیث ہیں، مفہوم تینوں کو جوائنٹ کر کے آپ کے سامنے رکھوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان نواسوں سے اتنا پیار کیا کرتے تھے کہ ایک مرتبہ، واقعات مختلف ہیں، ایک مرتبہ میں رسول اللہ کے ہمراہ بازار میں تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بازار سے لوٹے، سامنے سے
उन्होंने हसन को आते हुए देखा, हसन को आते हुए देखा। एक एक मंजर कशी भी सहाबा ने कैसे की है। आज तो चलो वीडियो कैमरे का दौर है, आज वीडियो में कोई चीज़ कैप्चर हो जाती है, लेकिन अल्लाह की कसम कुर्बान जाएं सहाबा की अमानत और दयानत पे कि रसूलुल्लाह को गए हुए 1400 साल से भी ज़्यादा अरसा बीत चुका है, लेकिन रसूलुल्लाह की कोई ज़िंदगी का पहलू ऐसा नहीं है जो कैमरे की रिकॉर्डिंग से भी ज़्यादा बेहतर तरीके से महफूज ना हुआ हो। यहाँ तक के हैरान रह जाए, ये एक लंबा चौड़ा बाब है। सहाबा ने रसूलुल्लाह की वफ़ात के बाद रसूलुल्लाह की दाढ़ी के सफ़ेद बाल भी गिन लिए कि कोई उम्मत में आने वाला कल हमसे पूछ ना ले कि रसूलुल्लाह जब दुनिया से गए थे उनकी दाढ़ी में कितने बाल सफ़ेद थे। यहाँ तक की रिकॉर्डिंग की है। तो अबू हुरैरा रसूलुल्लाह के उस अंदाज की रिकॉर्डिंग आपको बयान कर रहे हैं कि रसूलुल्लाह ने हसन को देखा तो अपने दोनों बाहों को फैला दिया, जैसे आप किसी का इस्तकबाल करते हैं। तो रसूलुल्लाह ने भी अपने इस नवासे और बेटे को देखकर अपने हाथों को फैलाया, और वो नवासा और बेटा रसूलुल्लाह की मोहब्बत में वो भी दौड़ता हुआ अपने नाना की तरफ हाथों को फैलाता हुआ आ रहा है। अब ये जो मंजर कशी है कि नाना के भी हाथ फैले हुए हैं, नवासे के भी हाथ फैले हुए हैं, और दोनों मोहब्बत और वारिफतगी से एक दूसरे की तरफ बढ़े। किसने रिकॉर्ड किया? सहाबा ने रिकॉर्ड किया, एक एक लम्हा, एक एक जुमला। और फिर रसूलुल्लाह ने उसको सीने से लगाया, उसको चूमा। ये बात आगे जाके बयान करेंगे। और फिर मंजर कशी की। एक मर्तबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेचैन हो गए, बाजार से वापस आए और फातिमा के घर के बाहर पहुंच गए और कहने लगे आईना लुकाऊ, आईना लुकाऊ। और बाद रवायात में मुख्तलिफ अल्फाज हैं, आईना लुकाऊ, छोटा कहाँ है। ये अरबी में भी स्लैंग है, जिस तरह हम उर्दू में कहते हैं ना नन्ना मुन्ना, नन्ना कहाँ है, छोटू कहाँ है। तो अरबी में भी यही लफ्ज इसी मानों में इस्तेमाल होता है, छोटू कहाँ है, नन्ना कहाँ है, वो मेरा बेटा कहाँ है। मैं हर वक्त उसके इंतजार में रहता हूँ कि उसकी माँ उसको कपड़े पहनाकर उसको सजा संवार के मस्जिद नबवी में भेजेगी कि उसका नाना उस नवासे से उदास हो रहा है। कहाँ है हसन, कहाँ है हुसैन। ये वारफ्तगी है। और हजरत अबू हुरैरा हजरत हसन से मिलते हैं और कहते हैं अपनी कमीज को उठाइए। आप अपनी कमीज को उठा लेते हैं तो आपके पेट के ऊपर बोसा देते हैं और कहते हैं ये मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को अदा किया है। क्योंकि मैं देखा करता था, आप छोटे थे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरह लाड प्यार में माँ बाप अपने बच्चे के कभी पेट को गुदगुदाते हैं और कभी मुंह रख के चूमते हैं और कभी हवा भर के खेलते हैं। एक एक चीज हजरत अबू हुरैरा बयान कर रहे हैं कि कभी रुखसार पे बोसा, कभी पेट पे बोसा। इसीलिए मोहब्बत के बहुत से अंदाज हैं, चूमना, गले लगाना, सर पे हाथ फेरना, सीने से लगा लेना। लेकिन ईमानदारी से बतलाइएगा, क्या मोहब्बत का ये अंदाज आपने कभी सुना है? साहबा बयान करते हैं रसूलुल्लाह अपने इन दो नवासों को ना सिर्फ चूमा करते थे, ना सिर्फ प्यार किया करते थे, ना सिर्फ मोहब्बत किया करते थे, बल्कि इनको सूंघा करते थे। सुभान अल्लाह, सूंघा करते थे। सूंघना ये मोहब्बत की इंतहा है। रसूलुल्लाह सिर्फ सूंघते नहीं थे, फिर साहबा को इतला करते थे ये इस दुनिया में जन्नत के दो फूल हैं, मैं इनको सूंघता हूं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नवासों को सूंघते थे। उनसे सिर्फ वारफ्तगी और प्यार और बोसे का ताल्लुक नहीं था, मोहब्बत की इंतहा थी। फिर रसूलुल्लाह हजरत अबू हुरैरा ही के सामने कहते हैं ये मेरा बेटा। अकेला एक खानदान है हजरत हुसैन के बारे में, सिब्तुम मिनल अस्बात है, अकेला पूरा खानदान है। लोगों के बच्चे होते हैं लेकिन ये हुसैन मेरा अकेला एक खानदान है।